آج کا موضوع بہت حساس اور جذباتی ہے، لیکن ساتھ ہی بے حد امید افزا بھی۔ ایک نابالغ بچے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والے والدین کے دکھ کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو مستند ذرائع آج ہمارے سامنے ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس ناقابل تلافی نقصان کے بعد تسلی، روحانیت اور ابدی انعام کا جو راستہ ہے وہ حقیقت میں کیسا نظر آتا ہے۔ اچھا، تو اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جب کسی گھرانے پر ایسا المیہ گزرتا ہے تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ آخر ان معصوم روحوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور ان والدین کے اس بے پناہ دکھ کا، اس قربانی کا کیا صلہ ہے۔ تو چلیے انہی سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صبر اور اس کی فضیلت کی۔ اس سفر کے پہلے مرحلے کا تعلق ہماری اس دنیاوی حقیقت سے ہے۔ دیکھیں، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ غمزدہ ہونا ایک بالکل انسانی سی بات ہے۔ دکھ منانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان صبر نہیں کر رہا۔ درحقیقت ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ مصیبت کی جو پہلی چوٹ ہوتی ہے نا، اس پر جو ثابت قدمی دکھائی جاتی ہے، اصل اور سب سے بڑا روحانی انعام اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اس بات کی سب سے خوبصورت مثال ہمیں تب ملتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی وفات پر آنسو بہائے، اور جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بے صبری نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ یعنی آنسو بہانا دراصل دل میں موجود اس خدائی رحمت کی نشانی ہے۔ اب ذرا وفات کے وقت کی مسنون دعاؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان فوری عملی اور روحانی اقدامات میں دعا کی طاقت سب سے نمایاں ہوتی ہے۔ اب اس میں جو سب سے دلچسپ اور کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسنون دعائیں فوری طور پر ہماری توجہ دنیاوی نقصان سے ہٹا کر ایک ابدی امید کی طرف لے جاتی ہیں۔ مستند دعاؤں کے ذریعے نہ صرف بچے کی مغفرت اور جنت الفردوس کی التجا کی جاتی ہے، بلکہ اللہ سے والدین کے لیے صبر اور اس بچے کو آخرت میں ان کے لیے شفاعت کرنے والا بنانے کی دعا بھی شامل ہے۔ یہ زاویہ ہی بالکل بدل دیتا ہے۔ اب ذرا اس بیانیے کا رخ آسمانوں کی طرف موڑتے ہیں، یعنی جنت میں تعریف کا گھر۔ سنن ترمذی میں بیان کیا گیا یہ آسمانی مکالمہ سچ میں بے حد دلکش ہے۔ ذرا تصور کریں، جب فرشتے کسی کے بچے کی روح قبض کر کے لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا؟ فرشتے اس بات میں جواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ دریافت کرتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا، اور فرشتے بتاتے ہیں کہ اس نے اس شدید صدمے کے باوجود تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بیت الحمد یعنی تعریف کا گھر بنانے کا شاندار حکم دیتا ہے، اور یقین جانیں یہ کوئی عام تصور نہیں ہے، یہ ایک زبردست روحانی معاوضہ ہے۔ کائنات کا خالق خود اس دکھ کی گھڑی میں صبر کرنے کے بدلے والدین کے لیے جنت میں ایک مخصوص اور شاندار گھر کی تعمیر کا حکم جاری کرتا ہے۔ یہ سفر یہاں نہیں رکتا ہے، بلکہ یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہ دنیاوی دکھ صرف جنت میں گھر ملنے تک محدود نہیں رہتا، یہاں 3 کا ہندسہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مستند احادیث میں بار بار یہ وعدہ دہرایا گیا ہے کہ وہ والدین جن کے 3 بچے نابالغی کی حالت میں فوت ہو جائیں اور وہ صبر کریں تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ یہ معصوم بچے ایک مضبوط رکاوٹ بن جائیں گے، اور آگ ان والدین کو صرف قسم پوری کرنے کی حد تک ہی چھوئے گی۔ اور رحمت الہی کی وسعت تو دیکھیں، جب ایک محفل میں اس کا ذکر ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس عظیم وعدے کو ان والدین تک بھی بڑھا دیا جن کے 2 بچے فوت ہو گئے ہوں۔ یہ عدد ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں والدین کا صبر کس قدر بیش قیمت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ جب ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا کہ وہ اپنے 3 بچوں کو دفن کر چکی ہے، تو آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے بالکل یہی الفاظ کہے تھے کہ تم نے جہنم کی آگ سے ایک بہت مضبوط رکاوٹ بنا لی ہے۔ یہ الفاظ اس بات کی مکمل اور کامل یقین دہانی ہیں کہ وہ دنیاوی نقصان دراصل آخرت کی ایک مضبوط ترین حفاظت میں بدل چکا ہے۔ اب وقت میں تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور روز قیامت شفاعت کے منظرنامے کو سمجھتے ہیں۔ ذرائع میں ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت اصطلاح استعمال ہوئی ہے، دعامیس الجنہ۔ اس کا مطلب ہے جنت کے ننھے مکین۔ یہ وہ معصوم بچے ہیں جو جنت میں بالکل خوش و خرم مکمل آزادی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ انہیں کسی بھی مقام پر جانے سے روکا نہیں جاتا، اور وہ وہاں اپنے خاندانوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں جو منظر پیش کیا گیا ہے نا، وہ انتہائی جذباتی ہے۔ جب روز قیامت ان بچوں کو جنت کے دروازوں پر لایا جائے گا اور داخل ہونے کا کہا جائے گا تو وہ ٹھہر جائیں گے۔ ان کا وہ معصومانہ مگر پرعزم سوال یہی ہوگا کہ کیا ہم اپنے والدین کے بغیر جنت میں چلے جائیں؟ اور یہ بات کتنی شاندار طریقے سے اس اٹوٹ رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔
ذرائع میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کا لباس پکڑ لے گا اور تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک اللہ ان کی شفاعت قبول کر کے والدین کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ کرتے۔ دراصل یہی وہ حتمی انعام اور کامیاب شفاعت ہے جو اس غم کا حقیقی مداوا ہے۔ تو ذرا سوچیں، دنیا کا دکھ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، آخرکار وہ عارضی ہے۔ جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ صبر کا پھل اور وہ ابدی ملاقات ہے جہاں پھر کبھی کوئی بچھڑنا نہیں۔ اگر دنیاوی غم ایک لمحاتی چیز ہے تو کیا ہم ایک ابدی ملاقات کے لیے صبر اختیار کرنے کو تیار ہیں؟ اس گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کا یہ جائزہ یہیں مکمل کرتے ہیں۔ علم اور تفہیم کے اس سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔